چار بنیادی چیزیں ہیں اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، انسان کی فوز و فلاح کے لیے چار بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی بات ایمان ہے۔ کامیابی کی پہلی گھاٹی، پہلا مرحلہ، فوز و فلاح کا، کامرانی کا، نجات کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسرا سٹیپ، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، عمل صالح ہے۔ اور تیسری وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ تواصی ہے، قائم رہنا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی کے لیے کامیابی کا بنیادی عمل قرار دیے ہیں۔ ایک ایمان، ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور حضرت دیکھیں چار یہ باتیں ہیں، بنیادی چار چیزیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی آپ تفسیر فرمائیے، آپ اس سورت کو بیان کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے، ابو جہل ہے جو کافروں کا سردار ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد سیدنا عثمان غنی، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد مولا علی ہیں۔ یہاں ایک بات جو آج کا اس دور کا ایک فتنہ ہے نا، جو صرف نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور نعرہ تحقیق پر آ کر تھوڑا رک جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ نعرہ تحقیق جو ہے حق چار یار، اس کا ذکر تو مصطفیٰ کر رہا ہے۔ جہاں ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مانتے ہیں، وہاں ان چار یاروں کو بھی مانتے ہیں، اور سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ جس طرح ان کی خلافت ہے اور دور خلافت ہے، اسی طرح ہم ان کی شان کو بھی مانتے ہیں۔ اور قرآن کی یہ ترتیب بیان ہوئی ہے، اور نبی پاک کی سورت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے سے مراد ابو بکر ہیں، عمل صالح سے مراد فاروق اعظم ہیں۔ جو ترتیب بیان ہو رہی ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تفصیل بیان کر کے، تفسیر بیان کر کے مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔